کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمارے نبی مسکرا اٹھیں؟ جب میں یہاں پر رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو اپنے پاؤں تلے رون کر بڑے فخر سے چلوں گا کہ زمانہ تو اسی پہ چلتا ہے، صرف اس لیے رسول اللہ نے یہ قربانیاں دی، صرف اس لیے دشمنوں کا سامنا کیا، صرف اس لیے ان کے تیروں کا رسول اللہ نے سامنا کیا کہ آج ہم تک دین پہنچ جائے۔ دوبارہ سلام کیا، حضور نے دوبارہ جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ سلام کیا، حضور نے پھر جواب نہیں دیا، اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جو باتیں میری گزارشات سنی ہیں، اب میں آپ سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے پیدا ہوتے ہی نعرہ لگایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارے ایک ایک کام سے واقف ہیں، ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہیں، اس وقت ہم صرف اس جہت سے دیکھتے رہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن دوسرا پہلو جو بڑا فکر مند تھا، جو بڑا لمحہ فکریہ تھا، جو ایک مقام فکر رکھتا تھا، وہ ہم نے نہ سوچا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمارے نبی مسکرا اٹھیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ روز مبارک میں جب ہمارا عمل ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے چہرے کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پیش ہو کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کا امتی اور یہ اس کے اعمال ہیں، تو کیا ہم ڈوب کے شرم سے ڈوب کے مرنا جائیں؟ کتنی شرم کی بات ہوگی جب میرے برے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کتنے شرم کی بات ہوگی کہ جب میں یہاں پر گناہ کا خیال کروں گا، جب میں یہاں پر رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو اپنے پاؤں تلے رون کر بڑے فخر سے چلوں گا کہ زمانہ تو اسی پہ چلتا ہے، زمانے کے رسم و رواج ہیں، زمانے کے طریقے ہیں، یہی طور طریقے ہیں، یہی زمانے میں چلتے ہیں، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اس وقت جب تم شریعت کو، جس شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے قائم کیا، صحابہ نے اپنے خون سے اس شریعت کو قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں آپ برداشت کرتے رہے، طائف کے میدان میں گئے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی تکلیف رسول اللہ نے برداشت کی، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے کس طرح اپنا خون بہایا، کس مقصد کے لیے؟ صرف اس مقصد کے لیے کہ رسول اللہ کا دین ایک ایک انسان کی زندگی میں رچ بس جائے، صرف اس لیے رسول اللہ نے یہ قربانیاں دی، صرف اس لیے دشمنوں کا سامنا کیا، صرف اس لیے ان کے تیروں کا رسول اللہ نے سامنا کیا کہ آج ہم تک دین پہنچ جائے۔ ہمارے لیے رسول اللہ نے قربانیاں دی، ہماری ہدایت کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، ہماری اس بات کے لیے کہ ہمارے دلوں میں ہدایت آ جائے، ہم شریعت پر چلنے والے بن جائیں، اس کے لیے رسول اللہ نے قربانیاں دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد انسان شریعت کو یوں سائڈ پہ رکھ کر نکل جائے اور کہے جی شریعت کوئی بات نہیں جی، چلتا ہے، زمانے میں چلتا ہے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، لہٰذا ہم گناہ کرتے رہیں گے، وہ معاف کرتے رہیں گے۔ یہ وفاداری نہیں، یہ وفاداری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، حضرت ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کسی سفر پر تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ مرد کے لیے سونا پہننا استعمال کرنا منع ہو گیا ہے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی۔ اب دیکھیے کہ صحابی رسول ہیں، ظاہر ہے کہ باقی اعمال تو بالکل ٹھیک ہوں گے، جو احکام رسول اللہ کے پہنچے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ مسئلہ صرف ایک تھا کہ ہاتھ میں آپ نے، حضرت ثعلبہ نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی السلام علیکم۔ حضور نے جواب نہیں دیا۔ قیامت ہے صحابہ کے لیے، جن کو محبت ہو، جن کو ہو، ان کے لیے قیامت ہے کہ ہم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ ناراض ہیں، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سلام کیا، حضور نے دوبارہ جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ سلام کیا، حضور نے پھر جواب نہیں دیا۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور کی توجہ نہیں ہے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ثعلبہ ہیں،
آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی جلال میں فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو انگارہ ہے اس کی تپش سے میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو؟ اس کے ہاتھ میں جو آگ ہے، جو انگارہ ہے، اس انگارے نے میرے چہرے کو پسینوں پسین کر دیا ہے، تم دیکھ نہیں رہے؟ حضرت ثعلبہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہی انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں جی گزارا ہو جائے گا، چھوٹی سی باتیں جی علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی یوں نہ کرو جی، یوں نہ کرو جی، شریعت اتنی سخت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ نے نافذ کی ہے شریعت، اس کے لیے رسول اللہ نے قربانیاں دی ہیں اپنے صحابہ سمیت، اس کے لیے رسول اللہ کے گھرانے نے قربانیاں دی ہیں۔ آج صرف نعروں سے کام نہیں بنے گا، آپ کو رسول اللہ کی شریعت کے ایک ایک بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت لباس کا بڑا خیال رکھنے والے، آپ کے بال تھوڑے کندھوں سے نیچے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں رکھنے کی جو سنت مبارکہ ہے، یا کانوں کی لو تک یا کندھوں تک، کندھوں سے نیچے نہیں، بڑے بڑے بال عورتوں جیسے۔ اور آج کل تو وہ چٹیاں اور پونیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پہن لیتے ہیں کہ جی کیا ہے جی، فیشن ہے، آج کل فیشن میں ہی نہیں چل رہا ہے جی، یہی کچھ چل رہا ہے، جو ٹی وی پہ چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، کلمہ تو ٹی وی کا پڑا ہے۔ تو اس صحابی نے صرف ان کے بال تھوڑے سے لمبے تھے، وہ اس حد سے آگے تھے جس حد تک رسول اللہ نے رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ذکر ہوا، حضور نے فرمایا نعم الرجل خریم۔ نصیحت کرنے کا انداز دیکھیں، حضور نے نہیں فرمایا کہ خریم کے اندر یہ برائی ہے، حضور نے فرمایا خریم بہت اچھا بندہ ہے، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، فرمایا کہ دو باتیں ٹھیک کر لے تو پھر بہت اچھا بندہ ہے، دو باتیں اپنے اندر ٹھیک کر لے تو پھر بہت اچھا بندہ ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لے، اپنی حد میں لے آئے، اور اپنے ازار کو، شلوار کو، تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے تو بہت اچھا بندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ شُفْرَةً فَقَطْعَ جُمَّتَهُ۔ جیسے ہی انہیں بات یہ پہنچی کہ رسول اللہ کو یہ پسند ہے، ہم تو کہتے ہیں ہماری جانیں رسول اللہ کے لیے قربان، یہ بال کیا چیز ہیں، یہ بال کیا چیز ہیں؟ اگر میرے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میں اپنے بالوں کو کٹواؤں، اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھوں، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ نے میرے لیے کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ فوراً ہی کینچی اٹھاتے ہیں، اپنے بالوں کو رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق برابر کر دیتے ہیں۔ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہیں، جب تمہیں یہ بات ہو گئی کہ تمہاری ایک ایک حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے، اب تمہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے، اپنا ایک ایک عمل پوری دیانتداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کے فرمان اور شریعت کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں۔